خود اپڈیٹ کرنے والے صاحب ہی فون پر اپڈیٹس حاصل کر رہے تھے. چلے گئے کسی سے پوچھنے. اب جو سلطان حسن صاحب نے سگریٹ پینا شروع کیا، الامان الحفیظ. اب ہمارا سوال موصوف زلف سوار سے یہ تھا کہ بوئنگ 777 اور 737 کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور کیا طیارے کی پارکنگ کے چارجز وزن کے حساب سے ہوتے ہیں یا وقت کے حساب سے؟ پہلے تو موصوف ہم پر ہی برہم ہوئے، لیکن 2 گھنٹے بعد جب ٹیلی فون پر دوسرے صاحب نے کہا کہ وزن کے حساب سے چارج ہوتا ہے تو لگے تعویلیں پیش کرنے. جی سر. اچھا یہ ویٹ کے حساب سے چارج کرتے ہیں. اچھا ٹیک آف ویٹ جو ہوتا ہے نا جہاز کا، 747 کا ایوریج ٹیک آف ویٹ جو ہے وہ 3630 میٹرک ٹن ہے. ٹھیک، اور 10 ریال پر ٹن وہ پھر چارج کرتے ہیں. اگر ڈیلے ہو وہاں پہ ہمارا جہاز کھڑا رہے، 2 گھنٹے میں ٹرن اراؤنڈ نہ کرے، مگر اس دوران جو ہے وہ حج کے اوپر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں. جب ہم نے بار بار موصوف لٹ الجھی سے پوچھا کہ محترم آپ کا اپڈیٹڈ بکلیٹ یعنی کتابچہ کب آئے گا، تو کہنے لگے بس آتا ہی ہوگا. وہ بکلیٹ منگوا رہے تھے آپ؟ وہ آ رہی ہے. اچھا، یونینز جو ہوتی ہیں وہ کیا فائدے مند ہیں یا نقصان دہ ہیں خاص طور پہ پی آئی؟ قانون ہے ملک کا، اس میں فائدہ اور نقصان تو جنہوں نے قانون بنایا ان کو پتا ہوگا. چلیں یونین بنانے کا لا تو انہوں نے دے دیا، بن گئی. یونین کو مس یوز کرنا وہ تو رانگ ہے نا. اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے اگر پی آئی اے کے آفیسر، دیٹ رانگ نا. ارے یہ جو ہے اپنا کیا اس وقت جو کرنٹ لاسز ہیں پی آئی اے کے وہ کتنے ہیں؟ ابھی یہ جو ڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہے یہ بھی تو مجھے 4-5 ہفتے ہوئے ہیں. تو نہیں آپ کو آئی نو کہ وہ نئی جاب ہے تو اس میں. ہم نے ایک مرتبہ پھر کتابچے کا استفسار کیا تو لگے کہنے ٹیلی فون پر، ارے کیا پی آئی اے سے آ رہا ہے جو اتنا لیٹ ہوا؟ بکلیٹ لا رہے ہیں وہ؟ یار وہ بکلیٹ ہے کیا ہوا بھائی؟ کیسے بھیا پی آئی اے کے جہاز سے بھیجی ہے؟ یہ سر میں یہی سننا چاہ رہا تھا ایمان سے. اب آپ مان گئے. آپ کو خوش کرنے کے لیے. اب آپ مان گئے. نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اب آپ مان گئے. آخر کار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی صاحب. اب محترم کو حالیہ سال کے خسارے کے مستند اعداد و شمار کا پتہ نہیں تھا. کہنے لگے سوالات مجھے دے دیجئے، کل انٹرویو کر لیتے ہیں، آپ بھی اپڈیٹ ہو جائیے. میں نے ازراہ مزاح سوال نامے میں یہ بھی لکھ دیا کہ عہدیداران اپڈیٹڈ نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہیں آپ نے مجھے دیکھ کر تو یہ نہیں کہا. اب آپ خود ہی بتائیں میں ان صاحب کو کیسے بیدار کروں جن کو خود ہی خبر نہیں. اچھا یہ لاسز بھی بتا دیں کیا، اور آ جائیے گا نیچے جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 2009 کی ہے نا، تو وہ اپنی طرف سے اس کو تھوڑا سا میں اس کو ایک مطلب کہ اس میں انفارمیشن جو ہے پرانی نہ ہو، اپڈیٹڈ ہو. نہیں سر ایک فیکٹ تو آپ مانیں گے، یہاں پی آئی اے سمیت دیگر جتنے بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں سفارش کی بیس پہ تو ہوتی ہیں. یہ تو آپ مانیں گے، اس چیز کو آپ ایگری کریں گے. کوٹا بیس ایم این اے صاحب کا بات یہ ہے کہ ظاہر کوٹا سسٹم ایک ایڈوانٹیج ہے، مگر پھر یہ ہے کہ اب وہ بھی ایک چلا رہا ہے، آج سے نہیں ہے، 1973 سے چلا رہا ہے. لیکن سفارش پہ تو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہوتی ہیں نا کس چیز کی سفارش پہ بھرتیاں تو ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہوں گی، ہوتی ہیں ہوتی ہوں گی. بیکاز میں ہائرنگ اینڈ فائرنگ سے تعلق نہیں ہے، اس کا ایچ آر سے. تو سر یہی جو سفارش پہ بھرتیاں ہیں یا میریٹوریس ڈی میریٹوریس معاملات ہیں، وہی تو اداروں کو بٹھاتے ہیں، بھٹا بٹھا رہے ہیں. اچھا ناٹ نیسیسری. وہ کیسے سر وہ ایسے کہ اداروں کو آپ لینگویج کی بیس پہ کسی کو جاب دے دیں بغیر کہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا پی آئی جیسی آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ایک ایسے میرٹ پہ. سر وہ میرٹ تو آپ وقت میرٹ جو ہے وہ مختلف وقتوں کا میرٹ مختلف ہوتا ہے، کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے میرٹ. تو یہ ریکمنڈیشن جو ہیں یہ زیادہ تر ہوتی ہیں جب یونین وغیرہ کا ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ جس وقت کیا کہتے ہیں
डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स देयर इलेक्टेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और पाकिस्तान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जॉब प्रोवाइड करना। अच्छा, अब चूंकि हमारी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इकनॉमिक डेवलपमेंट उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमेशा जो है वो एक गैप होता है बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का। तो उस गैप को फिल करने के लिए जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है उसने, चाहे किसी पार्टी की भी हो, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रेट को जहाँ जहाँ पर भी बरसरे रोजगार कर सकता है करे। और इसमें बुरी बात नहीं है, सिर्फ बुरी बात वहाँ पर आती है जहाँ पर जैसे आपने कहा ना मेरिट को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अगर मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो आदमी सिफारिश पे रखा गया हो, किसी रिकमेंडेशन पे हो या किसी प्रोसेस के थ्रू आया हो, वो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सुलझा जा रे बालम, लटूल छी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। नाज़रीन, PIA की ज़ुबून हाली का अहवाल आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ देख लिया। अब आप खुद फैसला कर लें कि जब जिम्मेदारान सिफारिश और मेरिट के दरमियान तफरीक नहीं कर सकेंगे और तमाम चीजों को वो जब सब अच्छा कहने का जो फार्मूला है उसको खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामला ठीक हो ही नहीं सकते। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इदारे या इलाके में, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।